آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس شخص کو جسے اپنے نام اعمال میں زیادہ استغفار ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ علیحدگی میں ہوتا ہے تو ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے تو تنگ دست مقروض کو سہولت دے یا اسے معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے جو حرام خواہشات کی طرف مائل نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمدہ صبر وہ ہے جس میں شکایت نہ ہو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ رات کی عبادت کے باعث بستروں کو خالی چھوڑ دیتے ہیں وہ بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کی دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ اپنے دین کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی تو انسان کو جھکا دیتا ہے۔ دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلے اور وہ پھر رخسار تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دیتے ہیں۔ سخاوت کیا ہے؟ تم اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرو اور دوسروں کے مال سے بچو، یعنی ان کے مال میں طمع نہ کرو۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے میں مدد چاہتی ہوں۔ اگر تمہیں کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہا کرو۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان پر قابو رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندہ پر ظلم ہوگا اور وہ صبر کرے گا تو اس کی وجہ سے اللہ
ضرور اس کی عزت بڑھا دے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ منہ کو کالا کرتا ہے اور چغلی تو عذاب قبر کا سبب ہے۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پیاسے کو پلا کر سیراب کیا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ سب سے افضل عمل سچی نیت ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا یا مالک الملک، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یا اللہ جو بیماری کی زندگی جی رہے ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو آپ کے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے، خوش رکھے، پریشانیوں سے بچائے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے تمام پیاروں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی زندگیوں کو اپنی رحمت کے خزانوں سے بھر دے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی پریشانیوں سے، بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنی پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو جسے اللہ عز و جل ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور بڑے کی بڑائی نہ پہچانی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور قبر دیکھی۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جاہلوں سے بحث۔